فیہ آیات بینات مقام ابراہیم وما دخلہ کان آمنا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ونبینا وحبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ محترم حاضرین سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے بے انتہا حمد و ثنا ہے جو سارے عالم کا رب ہے، خالق کائنات ہے، مالک انسجا ہے، رب العالمین ہے، روز جزا کا مالک ہے، قادر مطلق ہے، اور آقا و مولا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سیاح لامکہ راحت قلب و سینہ، سرور مدینہ، غریبوں کے غمخوار آقا، یتیموں کے مددگار آقا پر بے انتہا درود و سلام کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اپنے برگزیدہ مقام حرم کے بارے میں، اور اس کے اندر جو چیزیں اللہ نے اپنے محبوب بندوں کی اداؤں کو رکھا ہے، اپنے محبوب بندوں کی قربانیوں کو رکھا ہے، تو اس کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے فیہ آیات بینات۔ فیہ آیات بینات کا معنی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کھلی نشانیاں رکھی ہیں۔ کس میں؟ مقام حرم میں، جہاں پر رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ میرے گھر کی زیارت کے لیے انسانیت کو دعوت دو، تو آپ نے ساری انسانیت کو دعوت دیا، اس کے بعد بلایا تو آپ نے آواز دی، اللہ نے آواز پہنچائی، تو اس مقام حرم کے بارے میں اللہ فرماتا ہے فیہ آیات بینات، اس مقام میں کھلی نشانیاں ہیں، اور وہ ساری نشانیاں ہیں اللہ کے محبوب بندوں کی عطائیں ہیں، قربانیاں ہیں، آزمائش ہیں، اور سارے اللہ کے برگزیدہ پیغمبروں کی اور سلف صالحین کی ان کی اداؤں کی ساری ادائیں وہاں پر ایک مقام پر اللہ نے رکھی ہیں، اور بندہ جب جاتا ہے اس مقام پر تو محبوب بندوں کی اداؤں کو غور کرتا ہے اور ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ ایسا جو فرائض جو ارکان بندہ اللہ کے برگزیدہ گھر کو جا کر ادا کرتا ہے، تو ہر قدم قدم پر اللہ کے محبوب بندوں کی قربانیاں وہاں پر موجود ہیں، اور انہی کی اداؤں کو اللہ تعالیٰ نے حج کا رکن بنا دیا، انہی کی قربانیوں کو، انہی کے جو اللہ کے فرما برداری میں انہوں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو عمل کیے ہیں، جو آزمائشیں اٹھائی ہیں، اسی کو اللہ فرماتا ہے وہ ان کی ادائیں ہیں جو کہ تمہارے لیے کھلی نشانیاں ہیں۔ فیہ آیات بینات، پھر ان نشانیوں میں سے مقام ابراہیم کا بھی ذکر فرمایا، جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اپنے لخت جگر کو لے کر آپ نے کعبۃ اللہ کی تعمیر نو فرمائی، تو اس کو ابھی ذکر فرمایا، اور اس کو بھی فرمایا کہ وہاں پر کھلی نشانیاں بھی ہیں اور مقام ابراہیم بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نام کے ساتھ جو ہے اس چیز کو ظاہر کر دیا، اور آپ کی جو ہے اعلیٰ مقام اور فضیلت بتائی کہ اللہ کے گھر کو آپ نے کن کن آزمائشوں سے رب العالمین کے اس گھر کو انہوں نے راضی کرنے کے لیے بنایا۔ اس کے آگے فرمایا ومن دخلہ کان آمنا، جو اس میں آ جائے، داخل ہو جائے، وہ امن میں آ گیا، اور امن میں اس طریقے سے آ گیا کہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے کہ اس مقام حرم میں آ کر کوئی اگر جھگڑتا ہے تب بھی وہ حرام ہے، اگر غیر ضروری کسی ایک جانور کو بھی اگر مارتا ہے تو اس کی بھی اس کو اللہ نے اجازت نہیں دی ہے۔ یہاں تک کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ وہاں کے درخت اور جھاڑ جو تمہارے لیے مضر نہ ہو، تمہارے لیے تکلیف دہ نہ ہو، تو ان کو بھی اکھاڑنا اللہ نے اس کا سننا پسند فرمایا۔ تو اتنی مبارک اور حرم کا مقام اتنا مبارک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے مقام حرم فرمایا، جس کو ہم حرمین شریفین بھی کہتے ہیں کہ سرور انبیاء مسجد نبوی اور کعبۃ اللہ یہ مقام حرم ہے جس کو ہم حرمین کہتے ہیں، اور اس کا وہاں پر ہر وہ ناپسند جو معمولی سے کوئی جانور کو بھی اگر مارتے ہیں جو کہ ہمارے لیے شرعی اعتبار سے مضر نہ ہو، ہمارے لیے تکلیف دہ نہ ہو، اس کو بھی مارنا اللہ اس رسول کو ناپسند ہے۔ اتنا وہ مقدس مقام ہے جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے فی آیات بینات، وہ اس کے اندر ہمارے لیے کھلی نشانیاں ہیں۔ اور جب اللہ نے اجازت دی کہ جو بندہ اپنے پاس طاقت رکھتا ہے، مال و دولت رکھتا ہے، استطاعت رکھتا ہے، اور راستہ اس کے لیے پرامن ہوتا ہے، صحت کے اعتبار سے بھی وہ تندرست ہوتا ہے، تو اب اس کے لیے حج کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کے پاس دولت ہے، دولت کے آتے ہی حج فرض نہیں ہوتا، بلکہ دولت آنے کے بعد اس کی صحت بھی اس کا ساتھ دینا ضروری ہوتا ہے۔
اور اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ اب جو راستے سے گزر رہا ہے وہ راستہ بھی اس کے لیے پرامن ہونا چاہیے۔ تو یہ سارے چیزیں ہیں شرعی اعتبار سے۔ اس کے بعد جب حج فرض ہوتا ہے تو پہلا یہ ہے کہ اس کے پاس مال و دولت اسباب آ جائیں کہ وہ سارے جتنے بھی اس کے قرض ہیں، جو اس کے اوپر فرائض ہیں، نان نفقہ ہے، وہ سارے چیزوں سے ہٹ کر جو اس کے پاس دولت آتی ہے بغیر قرض کے، تو وہ چیز اس کے لیے اب فرض کا ایک ذریعہ بن جاتی ہے، یعنی حج اس کے اوپر فرض بن جاتا ہے۔ اور آتے ہی نہیں بلکہ اب اس کی صحت کو بھی دیکھا جائے گا، تندرستی کو بھی دیکھا جائے گا، اور اس کے بعد اس کے حالت سفر میں اس کا سفر آسان ہوگا یا نہیں ہوگا یہ بھی دیکھا جائے گا۔ یہ ساری چیزوں کے بعد شرعی اعتبار سے اس کے اوپر حج فرض ہوگا، اور اس کے بعد اگر وہ ادا نہیں کرے گا تو اس کے لیے بہت بڑی وعید ہے کہ اس نے فرض کو چھوڑا ہے۔ اور فرض زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے، بار بار فرض نہیں ہے۔ اگر کوئی کرنا چاہتا ہے، آقا کا سرور انبیاء کی یاد کو تازہ کرنا چاہتا ہے، سرور انبیاء کی محبت کو اپنے دل میں جگانا چاہتا ہے، تو پھر اس کو چاہیے کہ پھر اللہ نے اس سے نوازا ہے تو پھر عمرہ کرے، عمرہ کر سکتا ہے۔ لیکن حج ایک مرتبہ فرض ہے، بار بار حج کرنا اس کے لیے فرض نہیں ہے۔ لہٰذا محدثین مفقہین فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ ایک مرتبہ حج کرتا ہے تو دوبارہ اگر حج کرنا چاہتا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ وہ خدمت خلق کرے، مخلوق کی خدمت کرے، ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرے، یتیموں کے مسائل کو آسان کرے، بیواؤں کی مدد کرے۔ کئی ایسے مسائل ہیں ہمارے قوم اور ملت میں جو آج ہمیں سخت اشد ضرورت ہے کہ ہم اپنی قوم اور ملت کی بھلائی